صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگو قبا امداد کن۔ ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، اور خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو ملتا نہیں دنیا میں وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، اور رحمت برس رہی ہے انوار چھا رہے ہیں، رحمت برس رہی ہے انوار چھا رہے ہیں، پلو درود پاک سرکار آ رہے ہیں، پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات نہایت ہی لائق داد و تحسین ہے میرے مشفق و مہربان میرے عزیز جناب حضرت مولانا راحت عزیزی صاحب کہ جنہوں نے اپنے مسائی جمیلہ سے اپنی شادی کی خوشی کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجایا۔ میں صمیم قلب کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کی شادی میں برکت عطا فرمائے اور ان کے گھر میں دلہن کا آنا مبارک فرمائے۔ حضرات ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے علماء اکرام کو نوٹوں سے بھی نواز رہے ہیں اور ہوٹوں سے بھی نواز رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں نے اکثر جگہ دیکھا ہے کہ لوگ ہوٹوں سے نوازنے میں تو کنجوسی مکاری نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، لیکن نوٹوں سے نوازنے میں دھوکہ کر دیتے۔ اب آپ پوچھیں کہ مولانا دھوکہ کون سا کر دیتے؟ تو جو نوٹ کہیں نہ چلتا ہو اپنے مولانا کو چلا دیتا، کہ کہیں نہ چلے گا تو مولانا کے پاس تو چلے گا، اگر مولانا نے بھی دیکھ لیا کہ یہاں نہ چلا تو بولے مسجد کی گولک میں تو چلے گا، یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھ دنیا دار کی نگاہ سے چھو سکتا ہے لیکن پروردگار کی نگاہ سے نہیں چھو سکتا، اس لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو ہماری جلسے کے سمجھدار لوگ تھے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کو آگے کر دیا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کیف و مستی میں چور بیٹھے ہیں، کیف و مستی میں چور بیٹھے ہیں، لے کے آنکھوں میں نور بیٹھے ہیں، نیند آئے گی بھاگ جائیں گے اس لیے جا کے دور بیٹھے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہاتھوں کو اٹھائے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حضرات آج جب ہمارے یہاں پر ہمارے مسلمانوں کے اندر کسی مسلمان کے گھر پر جب شادی کا موقع آتا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ میری شادی کی شروعات ناچ گانے اور ڈی جے سے ہوگی، ابا کہتا ہے میرے بیٹے کی شادی کی شروعات شیخ چلی کی کامیڈی سے ہوگی، اماں کہتی ہے میرے بیٹے کی شادی کی شروعات اجالا پروین اور شریف اقبال کے قوالی سے ہوگی، لیکن جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے ارے نادانو ہماری شادی کی شروعات کسی دنیا دار کے نام سے نہیں ہوگی بلکہ پروردگار کے نام سے ہوگی، اس لیے کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ دنیا دار کی محفل سجاتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ محبوب پروردگار کی محفل سجاتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب۔ لیکن آج کا مسلمان مسجد کے امام کی بھی مان کے نہیں دے رہا، امام صاحب بولے کہ بھئی دیکھ ایسا کر مت نچا رنگی مت نچا گانا کا مولانا آج تو میں تمہاری کا تمہارے ابا کی بھی نہیں مانوں گا۔ امام صاحب بولے کہ کھانا نہیں کھاؤں گا، کہا کھائیو ہے مت کھائیو لیکن ڈاس پارٹی ضرور ہوگی۔ لیکن نوجوان یاد رکھ آج تو مصطفیٰ کو ناراض کر کے شادی کر رہا ہے، ناچ گانا کر رہا ہے، یاد رکھ جب تیری بیوی تیرے گھر میں آئے گی تو اس ناچ گانے کا اثر یہ ہوگا کہ تو نے تو غیروں کو نچایا تھا، اور جب تیری بیوی تیرے گھر میں آئے گی تو وہ تیرے پورے گھر کو نچائے گی۔ ہوتا
کہ نہیں ایسی ہوتا کہ وہ پورے گھر کو نچاتی ہے. پورنیا بعض اب کوئی بیوی تھوڑی آ رہی ہے, آج کل اتنی تیز ہری مرچ نہیں آ رہی کہ جتنی آپ کرتی بہت تیز آ رہی ہے. لیکن کتنا اچھا ہوتا. اب پھر کہتا ہے کہ مولانا کوئی تعویذ دے دو, میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی. امام صاحب کوئی تعویذ دے دو, میری بیوی میری بات نہیں مانتی. ارے نادان, جب تو نے امام صاحب کی بات نہیں مانی تو بیوی تیرے بیٹھ کیسے مان لے؟ ارے تو امام صاحب کی مان لیتا تو بیوی تیری مان لیتی, لیکن تو نے امام صاحب کی مانی نہیں. ارے کتنا اچھا ہوتا کہ تو اپنی شادی کی شروعات مصطفیٰ کے ذکر سے کرتا, اور مصطفیٰ کے ذکر کی برکت یہ ہوتی کہ جب تیری بیوی تیرے گھر میں آتی وہ تیری ہر بات کو مانتی, تیرے ہر کہنے کو مانتی, اور کہتی میرے سرکار تم میرے شوہر ہو, میں جان تو دے دوں گی لیکن تمہارا کہنا نہیں ڈالوں گی, تمہارا کہنا نہیں ڈالوں گی. اللہ اکبر. یہ عورت جو ہوتی ہے اللہ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے اور عورت کو محکم, لیکن آج معاملہ الٹا ہے. عورت حاکم بنی بیٹھی ہے اور اس کا آدمی محکم بنا بیٹھا ہے. حکم آدمی کو چلانا چاہیے لیکن حکم تو میاں آج کل بیوی کا چل لیا, اور نہ چلے گا تو گھر میں لٹھ چلے گا. یہی تو باتیں ہوتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یاد رکھو آج جب کسی ماں کے بیٹے کے سر پر جو ہے وہ سہرا سجایا جاتا ہے, جب کسی ماں کے بیٹے کے سر پر امامہ شریف سجایا جاتا ہے, جب کسی ماں کے بیٹے کو پھولوں کے سیروں میں سجایا جاتا ہے تو ماں بڑی خوش ہوتی ہے. ماں کی انتہا نہیں ہے, ماں سوچ رہی ہے کہ جس طرح آسمان کا چاند تاروں کے جھلمٹ میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے, میرا بیٹا بھی آج پھولوں کے جھلمٹ میں بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو کسی کی بری نظر لگ جائے. لاؤ میں اپنے بیٹے کے چہرے کی تھوڑی سی خیرات اتار دوں, ماں خیرات کر رہی ہے, کہیں میرے بیٹے کو کسی کی بری نظر نہ لگ جائے. بہنیں خیرات کر رہی ہے, کہیں ہمارے بھائی کو کسی کی بری نظر نہ پڑ جائے. ارے مسلمانوں, جب ہمارا بیٹا دلہا بنایا گیا تو خیرات پیسے کی لٹائی گئی, خیرات حساب سے لٹائی گئی, لیکن جب آمنہ کا لال معراج کا دولہا بنایا گیا تو وہاں خیرات حساب سے نہیں لٹائی گئی بلکہ بے حساب لٹائی گئی, اور خیرات بھی نور والی لٹائی گئی اور اس شان سے لٹائی گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لے میں نور کا آیا ہے تارا نور. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت جشن شادی کانفرنس مولانا غلام ربانی صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, قرآن کی تلاوت کرتی ہو, روزہ بھی رکھتی ہو, لیکن اگر اس کو موت اس حالت میں آ جائے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جہنم میں جائے گی. اللہ, نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں, روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں. اور ایک جگہ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے سلا دیتی ہے تو تمام رات اللہ کی لعنت اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس عورت پہ برستی ہے. کیا کرتی ہے بولو؟ لعنت برستی ہے. اللہ اکبر. پھر عورتیں کہتی ہے کہ صاحب ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی, ہمارے بچے جو ہے ہمارا کہنا نہیں مانتے. ابے بچے مانیں گے کہنا کیسا؟ جب تیرا بچہ چھوٹا تھا, جب تیرا بچہ رویا تو تو نے کہا بیٹے شیخ چلی دیکھ لے. جب تیرا بیٹا رویا تو نے کہا بیٹا یہ موٹو اور پتلو دیکھ لے. جب تیرا بیٹا کبھی رویا تو تو نے جو ہے کسی اجالا پروین کا مقابلہ دکھایا, کبھی کسی کا مقابلہ دکھایا. اللہ اکبر. ارے کتنا اچھا ہوتا جب یہ تیرا بچہ کبھی روتا تو تو کہتی میرے لال تو سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے, تُلے یا مسلے اللہ کہتے کہتے, اگر تم اپنے بیٹے کو مصطفیٰ کے عشق کی گھٹی دیتی تو یہ تیرا بیٹا بڑا ہونے کے بعد مصطفیٰ کا عاشق بن جاتا اور تیرا فرما بردار بن جاتا. لیکن بچے کو پہلے بگاڑ لیا, پھر آلیہ والے امام صاحب کو تعویذ دے دو. ارے اب تعویذ کیا کام کرے گا؟ اب تو اگر مولانا کو اس کے گلے میں لٹکا دے تو تعویذ بھی مولانا بھی کام نہیں کرنے کی. اس کی اچھی تربیت نہیں ہوئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ,
آج ہم دیکھیں، آج اگر کہیں شادی کا موقع آ جائے تو میاں ہماری ماں بہنیں آج دن پہلے سے تیاری کرتی ہیں کہ میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے یہ سوٹ پہننا ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے یہ چوڑی پہننی ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے یہ کلپ پہننا ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے یہ کپڑے پہننے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے۔ اور کب سے تیاری چل رہی ہے میاں؟ ایک ہفتے سے۔ اب آ گیا شادی والا دن تو 2 گھنٹے پہلے سے جو ہے لپسٹک لگائی جا رہی ہے، چوچوں کو لال کرتی پھر رہی ہے۔ اتنی گھسائی تو میاں پتھر والا بھی نہیں کرتا کہ جتنے اپنے چہرے کو یہ گھس رہی ہے، اور پھر نور تلاش کر رہی ہے۔ اور شادیوں میں جاتی ہے تو کھانے پہ دھیان کم رہتا، وہ انارکلی سوٹ لے آتی ہے، انارکلی فروک لے آتی ہے، تو پورے مطلب یہ کہ میرج ہال میں یا پورے گھر میں یہ فروک تھوڑی ہوتے ہیں دیکھتے جھاڑو صاف کرنے کی مشین، پورے گھر میں اور پورے میرج ہال میں جھاڑو مارتی پھر رہی۔ ارے اللہ اکبر، اللہ کی بندی، تو 5000 کا سوٹ خرید کے لے آئی لیکن تو اپنی عزت کو نہ بچا پائی، تو یہ سوٹ تیرا کس کام کا؟ ارے یاد رکھو، جتنی تیاری تم نے ایک شادی کے لیے کی، جتنی تیاری تم نے ایک شادی کے لیے اپنے کپڑے بنانے کے لیے کی، جتنا اہتمام تم نے شادی کا کیا، جتنا اہتمام تم نے ایک شادی کا کیا، اگر اتنی تیاری تم نماز کی کر لیتی، اگر اتنی تیاری تم اللہ کی عبادت کی کر لیتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بے حساب نور عطا فرماتا۔ نماز پہ بھروسہ چھوڑیے، غیر رضی پہ بھروسہ۔ 300 روپے کی کریم آ رہی ہے، اور اگر ایک دن میاں نہ لا کے دے تو میاں 10 دن سے پہلے اس کا تھوڑا نیچے کو نہیں آ رہا، بولے تیرے گھر میں جب سائی ہوں ملے کیا ہے؟ ایک کریم نہیں آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ تیرے گھر میں جب سائی ہوں ملے کیا ہے؟ ارے اللہ کی بندی، تیرا شوہر جیسا ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، اس کے ساتھ تو زندگی گزار لے، اور یہ کہتے ہیں میرے شوہر اگر تم غریب ہو تو تمہارا جیسا، تمہاری جیسی کمائی ہے میں ایسا خرچہ کروں گی۔ اللہ اکبر، اگر تو اپنے شوہر کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی تو مدینے والا بھی خوش ہو جائے گا اور پروردگار عالم بھی خوش ہو جائے گا۔ سمجھ میں بھی آ رہی ہے آپ لوگوں کے نہیں؟ کبھی بابا سبحان اللہ میں میرے بات کرتے رہنا، ایک دن ایسا ہوا کہ صاحب کے سسر صاحب کی حالت بہت خراب تھی۔ اب سسر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، جب طبیعت خراب ہوئی تو داماد نے سوچا، بولے بہت مکار ہے، گالی بکوں گا اگر اسپتال میں نہ گیا دیکھنے کے لیے۔ اب ان کے داماد صاحب جو تھے وہ اونچا سنتے تھے، گہرے تھے، اب سوچا یار اسپتال میں نہ جاؤں تو گالی بکے گا، جاؤں تو گالی بکے گا، اس سے اچھا جاتا ہوں 2-4 باتیں کر کے آ جاؤں گا، پہلے سلام کروں گا، پھر یہ پوچھوں گا ابا طبیعت کیسی ہے، اور پھر پوچھوں گا کہ ابا کس ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے، اور پھر یہ پوچھوں گا ابا پرہیز میں کیا بتایا۔ اس لیے کہ سنائی تو انہیں آج نہیں تھی تو پہلے ہی رکھ کے لے گئے تھے کہ مجھے یہ 4 باتیں کرنی ہے۔ اسپتال میں پہنچ گئے، اور جب اسپتال میں پہنچ گئے تو اس کا سسر دیکھتے ہی بغیر آ کے آپ ببول ہو گیا، بولے آ گیا، تو یہ وہ بیچارہ تھا، اس سے وہ سنائی تو تو کچھ کہہ رہا ہوگا، ابا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابا کیسے ہو؟ کہا مریا ہو۔ بہت اچھا، بہت بڑھیا، کیونکہ پہلا تو سنائی آتی نہیں تھی۔ ابا کون سے ڈاکٹر کا علاج چل رہا؟ بولے اسرائیل کا۔ بولو موت کا جو فرشتہ ہے اسرائیل کا۔ اب یہ سنائی تو نہیں آتی۔ ابا ڈاکٹر نے پرہیز میں کیا بتایا؟ بولے زہر۔ ارے بس کھاتے رہیے، بہت اچھا، بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ تو اس لیے میری بات کو آپ توجہ سے سننا، صرف ہنسی مذاق میں مت ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں آپ کو ایک داستان سنانا چاہتا ہوں، بیوی ہو تو کیسی ہو۔ میرے نبی کے زمانے میں ایک صحابیہ ہے، اور ایک صحابی، شادی ہو گئی صحابی کی، لیکن اللہ اکبر بیوی ہو تو ایسی ہو، صحابی کو پیاس لگ گئی۔ کیا لگ گئی بولو؟ پیاس لگ گئی۔ اب جب پیاس لگی اپنی بیوی سے کہنے لگے، اے بیوی مجھے پیاس لگی ہے، ذرا پانی لا کر کے دے دو۔ بیوی اٹھی، اٹھنے کے بعد میں پانی بھرنے کے لیے برتن میں پہنچ گئی، اللہ اکبر، لیکن پانی لانے میں بیوی کو دیر ہو گئی۔ اب بیوی کو دیر ہو گئی تو شوہر ان کے سو گئے۔ اب جب یہ گلاس لے کر کے آئی، اوڑتا اوڑتا بچوں سے سنے اس واقعے کو، اب جب وہ پانی لے کر کے آئی تو اس کا شوہر سو چکا تھا۔ اگر شوہر کو جگاتی ہوں تو نیند خراب ہو جائے گی، اور اگر ایسی چلی جاتی ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے بلائے اور مجھے آنے میں دیر ہو جائے۔
اور آسی ہوتی تو بتا کے کہتی بولے خود ہی لے لو اٹھا کے پانی، میں تو یہاں میں بیٹھ گئی. اب بیچارہ مجبور ہے، مرتا کیا نہ کرتا کرنا پڑے گا اسے. لیکن اللہ اکبر، وہ کل کی بیوی تھی. مسلمانوں روایت گواہ ہے کہ اس کی بیوی پوری رات ایسی کھڑی رہی، پوری رات پانی کا پیالہ لے کر کے کھڑی رہی. جب نماز فجر کا وقت ہوا تو اس کا شوہر جب نماز کے لیے اٹھا تو کیا دیکھا؟ اس کی پیاری بیوی برتن میں پانی لے کر کے کھڑی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. جب اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میاں پانی سے زیادہ اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، جس میں کپ پیا رہی تھی. کہا میری بیوی تم یہ کیا کب سے کھڑی ہو؟ کہا میرے سردار جب سے تم نے کہا تھا پوری رات ہو چکی ہے یہ پیالہ لے کر کے میں کھڑی ہوں. سبحان اللہ. اس واقعے ماشاءاللہ لگا کہ جیسے آپ لوگوں کی بیٹی روڈ ہو چکی، لیکن جب بیٹی روڈ ہوتی ہے موبائل کی تو وہ ٹوٹو بولتا ہے. اب آپ لوگ کو ٹوٹو بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ذرا ہاتھ اٹھا محبت سے بولے سبحان اللہ. میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ محفل کے اندر دو لوگ نہیں بولتے ہیں، ایک وہ کہ جس کے ایمان میں کھٹکا ہو، دوسرا وہ کہ جس کے منہ میں گٹکا ہو. اب میں دیکھنا چاہوں گا ایمان میں کھٹکا ہے، منہ میں گٹکا ہے، نبی کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھائے اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. یار یہ کوئی دنیا میں دو جماعتیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو نبی کی محبت میں جھومتی ہے اور ایک وہ ہے جو نبی کی عداوت میں گھومتی ہے. تو ماشاءاللہ ہم تو جھومنے والے ہیں، اس لیے کہ عشق والوں کی محفل ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ولی کو مت مانو، ولی کے ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میاں یاد رکھ لینا عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان کا رتبہ جاہلوں کو کب سمجھ میں آئے گا؟ ان کا رتبہ جاہلوں کو کب سمجھ میں آئے گا؟ اور جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، ارے قبر میں ڈنڈا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا. اللہ اکبر. بیوی کھڑی تھی، شوہر نے جب یہ دیکھا خوش ہو گیا، نماز فجر پڑھ کے آیا. آنے کے بعد کہا میری بیوی آج تم نے اتنا اچھا کام کیا ہے، میرا بڑا دل خوش ہے. میری بیوی آج مجھ سے جو تم مانگو گی میں تم کو دے دوں گا. کہا دے دو گے؟ بلہا دے دوں گا. کہا میرے سرتاج میں نہیں مانگ رہی. کہا مانگ تو صحیح، آج جو تو کہے گی وہ تجھ کو دیا جائے گا. بیوی نے انکار کرتی رہی، اس کا شوہر اصرار کرتا رہا. آخری بیوی بولی کہ میں جو مانگوں گی وہ تم دے دو گے؟ کہا میں دے دوں گا. کہا دے سکتے ہو تو طلاق دے دو. کیا کہا؟ بولو طلاق دے دو. آج ہمارے گھروں میں اگر نئی نئی شادی ہو جائے تو دونوں میاں بیوی کی محبت کی انتہا نہیں ہے، اور 4 دن اگر گزرے تو ان کی لڑائی کی انتہا نہیں. شروع میں جب بیوی آتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے 4 پہیا کو صاف کر کے رکھتا، روزانہ کپڑا مارتا نہیں، اندر کھڑی کرتا. اور اگر اس کی سروس کا معاملہ آتا ہے تو سروس بھی اس کی جو ہے ایجنسی میں ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی ذرا سی پرانی ہوئی تو میں ایجنسی کا جا کر کے دکان پہ کہہ رہا اور موبائل بدل دے. اب تو دھول مٹی بھی صاف نہیں کر رہا. یہی معاملہ بیویوں کا ہے کہ شروع میں تو میاں، اور آج ہم نے دیکھا اگر میاں بیوی ایک جگہ اگر دسترخوان پہ کھانا کھانے لگے بیٹھ کر کے تو گھر کے بڑے بوڑھوں کا دماغ پہلے خراب ہو جاتا. وہ لے جو کا غلام بن گیا، نہ اس کے بغیر کھانا کھاتا، نہ اس کے بغیر پانی پیتا، نہ اس کے بغیر کہیں جاتا. لیکن مسلمانوں تم نہیں جانتے ہو دسترخوان کی برکت کیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اگر گھر کے تمام گھر والے ایک دسترخوان بچھا لیں اور بچھانے کے بعد میں سنت کے مطابق کھانا کھانے لگے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دسترخوان میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے خاندان میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ بولو آپ دینا چاہتے ہو تو طلاق دے دو. اللہ اکبر. جب اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یار مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ تم مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ سکتی ہے. اللہ اکبر. اب بیچارہ پریشان ہو گیا. کہا یار وعدہ کر لیا تھا اگر نہ دوں گا تو جھوٹا مانا جاؤں گا اور اگر دے دوں گا تو بیوی ہاتھ سے چلی جائے گی. اور اللہ معاف کرے آپ کا معاملہ یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق میاں 3 نہیں دے دیا بلکہ بے گنتی دے دیا. ہم مولانا کے پاس جا رہے ہیں، جانے کے بعد کہے گا مولانا میں نے طلاق دے دی. مولانا بولے کتنی دے کے آیا؟ کہا مولانا گنتی کچھ نہیں ہے، کتنی تھی؟ کہا میں نے غصے میں دے دی.
कहा मैं गुस्से में दे दी। और बाबा तो ये कहता बोले मुझे ये होश नहीं था। अब जब तो यह होश नहीं था तो तुमने तलाक कैसे दे दी? और जब होश नहीं था तो तलाक तो अपनी माँ को भी दे सकता था, तलाक तो अपनी मतलब ये कि चाची को भी दे सकता था, तलाक तो बीवी को दिए। अब फोन करता फिर रिया, बोले मौलाना राहत साहब क्या कोई रास्ता है? अब मौलवी का रास्ता निकालता फिर रिया तो मौलवी का डामर डालते फिर रहे तो क्या रास्ता निकालते? चारों तरफ फोन घुमा लिए कि मौलाना कोई रास्ता निकल जाए। अब जब सब मौलवियों ने मना कर दिया कि भैया तेरी बीवी तेरे निकाह से निकल गई, तो बीवी से कह रहा फोन करके, अरे आ जा, इन मौलवियों की क्या है, ये तो ऐसे करते हैं, आ जा। अल्लाह पर 40% ऐसे भी लोग हैं कि जहाँ ये ऐसा काम चल रहा है। अल्लाह पर अब जरा वो औरत की दास्तान सुनो मुसलमानों, तवज्जो से सुनना मेरे प्यारे। अल्लाह पर उसने कहा तलाक दे दो। बेचारा उसका शोहर परेशान हो गया। उसके शोहर ने कहा चलो अगर तलाक लेनी है तो नबी की बारगाह में जाएंगे, नबी तो फैसला कर देंगे, हम उसको मंजूर कर लेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पर फजर की नमाज पढ़ी, दोनों मियाँ बीवी गए और जाने के बाद में अभी मेरे नबी की बारगाह में नहीं पहुंचे थे कि उसके शोहर के ठोकर लगी और जमीन जब जमीन पर गिरा उसकी चीज निकल गई और निकलने के बाद उसकी टांग टूट गई। अल्लाह अकबर। बीवी ने उसका कांधा पकड़ा, उठाया और उठाने के बाद कहा मेरे सरकार क्या तुमको चोट लग गई है? उसके शोहर ने कहा था बीवी बड़ी चोट लगी है, बड़ी तकलीफ हो रही है। उसने कहा मेरे सरकार वापस चलो। कहा किस लिए? कहा मैं तुमसे तलाक नहीं मांगूंगी। अल्लाह अकबर। हैरत ज़दा हो गया। कहा यार तूने मुझसे तलाक मांगी थी और मैं तो अपाहिज हो गया, अब तो मेरे अंदर ऐब पैदा हो गया, तो अब तो तुझे और बल्कि जल्दी करनी चाहिए तलाक के मामले में, लेकिन तू मना कर रही है। आज मियाँ बार बार अगर रिश्ता करने जा रहा तो मियाँ हमारे घर की माँ बहनें भी उस लड़की को इंची टेप से नापने की कोशिश कर रही है कि गाल कितने बड़े, टांगे कितनी बड़ी है, आंखें चौड़ी है कि नहीं। अब अल्लाह की बंदी हो, उनके ये नापने जा रही हो, मतलब एक रिश्ता करने के जरिए जा रही हो। और रिश्ता करने पहुंची, पहुंचने के बाद में रसगुल्लों से मुंह फुला लिया और आपके कह रही है वो रिश्ता पसंद ना। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। या तो उसके घर खाओ मत जाके, अगर तुम्हें लड़की देखनी है तो लड़की किसी बहाने से देख लो, लेकिन अगर तुम उसके घर ठूस के आ रहे हो, उसके घर खा के आ रहे हो तो उसका दिल मत तोड़ो। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं जो किसी का दिल तोड़ देगा, जो किसी का दिल तोड़ देगा तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और मेरे नबी फरमाते हैं कि जो अगर किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा तो मैं मोहम्मद उसकी जमानत लेता हूँ कि वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह रहेगा कि जैसे मेरी दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया अब वो वापस पलटी, कहा तुम्हारे अंदर तो कज हो गया है, लेकिन मैं तलाक नहीं लूंगी। कहा किस लिए? कहा मेरे सरकार मुझे तुम्हारे अंदर शक था। कहा शक क्या था? कहा शक ये था मैं ये सोचती थी कि शायद मेरे आदमी के अंदर ईमान की कमी है, मेरा आदमी के ईमान में शक है। कहा किस लिए? कहा आज तक तुम्हें कभी बुखार नहीं आया, कभी तुम्हारे सिर में दर्द नहीं हुआ, और मेरे नबी की हदीस पाक है कि जिस इंसान को कभी बुखार नहीं आए, कभी उसके सर में दर्द नहीं हो, कभी कोई परेशानी ना आए, तो समझ ले कि उसके ईमान में कोई ना कोई गड़बड़ है। क्या बोलो? कोई ना कोई गड़बड़ है। अल्लाह अकबर। तो प्यारे, और मैं आपको एक इशारा देना चाहता हूँ कि जब यहूदियों में एक मर्तबा शादी हुई, तो यहूदियों की औरतों ने सोचा कि लाओ फातिमा ज़हरा को बुलाया जाए। किसे बुलाया जाए? बोलो। फातिमा ज़हरा को बुलाया जाए, नबी की बेटी को बुलाया जाए। किसी ने कहा कि किस लिए? कहा इसलिए कि नबी की बेटी के ऊपर नबी की बेटी जो चादर ओढ़ती है उस पर 72 पैबंद लग चुके हैं। जब उसकी बेटी हमारे घर में आएगी तो हम उसका मजाक क्या करेंगे? बोलो, मजाक बनाएंगे। अल्लाह अकबर। किसका? नबी कौनैन की बेटी का। अल्लाह अकबर। हम ये कहेंगे कि तुमको नबी की बेटी है और ये फटा पुराना लिबास पहन कर के आई है। अल्लाह अकबर। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे वे खुदा करे। मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही
मसीहुल लिसान बलीगुल बयान खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा साहब मिसबाही मिंबर नूर पर जलवा फरोज हो चुके हैं। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। नबी की बेटी को बनाया जाए, नबी की बेटी का मजाक बनाया जाएगा, इसकी बेटी का, नबी की बेटी का। वो यहूदियों की ओर से हजरत फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर पहुंची है और पहुंचने के बाद कहा, ए फातिमा, हमारे कबीले के अंदर एक शादी है और शादी में तुम्हें आना है। क्या करना बोलो? शादी में तुम्हें आना है। हजरत फातिमा ने देखा कि यहूदियों की औरतें हैं। हजरत फातिमा ने कहा कि मैं तुमको इजाजत अभी नहीं दूंगी। कहा किस लिए? कहा मैं पहले अपने शौहर अली से मालूम कर लूं। क्या ना बोलो? अपने शौहर अली से इजाजत ले लूं। गोया कि फातिमा की जिंदगी ये बता रही है कि अगर औरत कहीं जाए तो पहले अपने शौहर से मालूम कर ले। क्या कर ले? बोले अपने शौहर से इजाजत ले ले। लेकिन मियां आज का दौर तो उल्टा है। आज जो है वो बीवी इजाजत नहीं ले रही है बल्कि शौहर इजाजत ले लिया। ले रहा कि नहीं ले रहा कि मैं फला जगह जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। अगर बीवी का मूड ठीक है तो चले जाओ, और अगर सही से मूड खराब है तो तुम तो ऐसी करते रहते हो। तो कहा मैं जा थोड़ी देऊंगा तो मजाक कर रहा था। अल्लाह अकबर। एक जगह मस्जिद के पड़ोस में मियां बीवी में बहुत झगड़ा होता रहता था। एक दिन इमाम साहब आ गए, या तुम मस्जिद के पड़ोस में रहते हो, हर वक्त झगड़ते रहते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि मस्जिद पास में है और तुम लड़ते हो झगड़ते हो? तो शौहर बोला कि इमाम साहब ये मुझ पे चलाती है। क्या करती है बोलो? मुझ पे चलाती है। और शौहर बोला कि ये मुझ पे चलाती है, और बीवी बोली ये मुझ पर चलाता। तो शौहर बोला इमाम साहब मैं इतना ही बड़ा मर जाऊंगा अगर मैं इस पे चलाता हूँ। तो इमाम साहब बोले कि शायद ये अपनी बात में सच्चा है। इमाम साहब ने उसकी बीवी की तरफ इशारा किया, कहा तू भी कसम खा। कहा मैं क्यों कसम खाऊं? कहा मेरी भी कसम यही खाएंगे, इसलिए कि मामू मरने का सुबह था ना। कहा मेरी कसम यही खाएंगे, मरता क्या न करता। बोले इमाम साहब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं मर जाऊं, और अगर ये झूठ बोल रही हो तो उसने बीवी की तरफ आ गई। बोले अगर ये झूठ बोल रही हो तो बीवी बोली तो बोले तो भी मैं मर जाऊंगा। हाँ, तो मुसलमानों ये गौर करने की बात है। अल्लाह ने शौहर की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी रखी है। अरे जिस औरत ने अपने शौहर को राजी कर लिया उसने अपने मुस्तफा को राजी कर लिया, और जिसने मुस्तफा को राजी कर लिया उसने अपना बेड़ा पार कर लिया। जिंदगी ने दिया साथ तो इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कलमा पाक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद